ذرا غور کرو قرآن میں کیا ہے. قرآن میں بتایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آیا تو اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا زانیہ کا بیٹا، زنا کی پیداوار. ہم اس زنا کی پیداوار کو رسول مان سکتے ہیں؟ یہ کہا گیا تھا. اس وقت اس سے بڑا کوئی الزام، اس سے بڑی کوئی تہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ تہمت، یہ ملامت یہ کیوں لگائی تھی؟ یہ الزام کیوں لگایا تھا؟ یہ اس وقت کے ملاٹوں نے، ان لوگوں نے صرف یہ الزام اس وجہ سے لگایا تاکہ لوگ اس کی دعوت نہ سنیں، اس کی بات نہ سنیں، اس کے قریب نہ جائیں. تو یہ قرآن میں کیا کہانیاں سنائی گئیں؟ تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جان لو جب تم میں ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا. اس کے اوپر اسی طرح کی ملامت لگائی جائے گی، تہمت لگائی جائے گی. ٹھیک ہے؟ کیوں یہ تہمت لگائی جائے گی؟ انتہائی گندی غلیظ تہمت لگائی جائے گی. اس وجہ سے لگائی جائے گی تاکہ لوگ اس کی دعوت کو نہ سنیں، لوگ اس سے نفرت کریں، اس کی طرف دیکھیں بھی نہ. لوگ بغیر سنے دیکھے، بغیر تحقیق کے اس تہمت کی وجہ سے اس کا کفر و کذب کر دیں، اسے گالیاں دیں. اور یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں احمد عیسیٰ کے اوپر تہمت لگا کر، انتہائی غلیظ تہمت لگا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر یہ تہمت لگائیں گے تو یہ چھپتا پھرے گا، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. او گدھے کے بچوں، تمہیں یہ نہیں پتا جب تم نے یہ تہمت لگائی اس سے بڑی خوشی تو میرے لیے اور کوئی تھی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تہمت میرے اوپر لگتی نہیں تو میں سچا کیسے ہوتا؟ یہ تہمت تو لگنی ہی سچے پر تھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہاری اس تہمت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں، میرے رب نے میرے اوپر یہ واضح کر دیا، یہ دیکھ یہ تہمت کس پر لگنی تھی؟ یہ تہمت تو ہمارے بھیجے ہوئے پر لگنی تھی. تو ذرا بتا، یہ اس سے پہلے بھی آئے نا کذاب، اس سے پہلے آئے نا جھوٹے، اس سے پہلے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ان پر یہ تہمت لگی تھی؟ نہیں نہ لگی تھی. تیرے اوپر کیوں لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب تیرے اوپر لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے؟ یہ تہمت تو سچیوں کے اوپر لگنی تھی، یہ تہمت سچے کے اوپر لگنی تھی. تو میرا رب تو خود مجھ سے پوچھتا ہے، اب بتا تو کون ہے، تو کیا ہے، تو ہمارا بھیجا ہوا تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح سے میرا رب تو مجھے تسلی دیتا ہے، مجھے تھپکی دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، میری ہمت بڑھاتا ہے کہ تجھے ان دنیا والوں سے، ان مشرکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمارا بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے مطلب جو میری دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں، میری دعوت کو مان رہے ہیں، میرے ساتھ جڑ رہے ہیں. رب اپنے وجود کو تسلی دے رہا ہے جو اس دعوت کو مان رہے ہیں کہ آپ سب کو ان تہمتوں، ان ملامتوں کی وجہ سے، گالیوں بکواسات کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سچوں کو ہار نہیں پہنائے جاتے، ہار جھوٹوں کو پہنائے جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں. جو سچے ہوتے ہیں نا اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں اس وقت ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، بعد میں ساری زندگی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو تہمتیں، ملامتیں اور گالیوں کا سامنا رہتا ہے. جو کذاب ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی سچا ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ آیا تو اسے گالیوں سے، بکواسات سے، تہمتوں، ملامتوں سے، دشمنی سے نہ نوازا گیا ہو. اور پھر بالآخر اس کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حق ہونے کی گواہی دینے پر مجبور نہ ہوا ہو. کوئی ایک بھی سچا ایسا نہیں ہے کہ اس کی موت کے بعد اسے کسی نے گالی دی ہو یا اسے کذاب کہا ہو. کیوں؟ کیونکہ رب اسے سچا ثابت کرتا ہے. جو آ کر یہ کہے میں رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کی موت کے بعد اس کو گالیاں دی جائیں، اس کے اوپر تہمتیں، ملامتیں یا جو کچھ گندا کہا جائے، جو بھی کہا جائے، اس کے اوپر بکواسات کی جائیں، تو جان لو ایسا سچے کے ساتھ نہیں ہوتا، ایسا کذاب کے ساتھ ہوتا ہے. آج دیکھو جو نوح کو نہیں ماننے والے وہ بھی نوح کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، بڑی عزت سے لیتے ہیں. نوح کو کذاب نہیں کہتے، نوح کو گالی نہیں دیتے، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی نوح کو گالی دیں. کیوں؟ رب نے سچا ثابت کیا. یہ ہوتی ہے سچے کی پہچان. یہ مختلف پہلوں سے آپ کے سامنے آج جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے رکھ دیا. اب بھی اگر آپ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو ہے۔ غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں غور کریں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہے۔